پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے، یعنی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ کس کی بنا پر؟ تکبر کی بنا پر اس نے انکار کر دیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو کہ آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، یعنی سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور بڑا بننا چاہا، یعنی تکبر کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا، یعنی وہ کافروں میں، کافر مطلب جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان میں شامل ہو گیا۔ And remember, when we said to the angels, prostrate yourself before Adam, they all prostrated except Iblis, Satan. He refused and was proud and was one of the disbelievers. Disbelievers یعنی disobedient to Allah, نافرمان۔ علمی فضیلت کے بعد آدم علیہ السلام کی یہ دوسری عزت دی گئی کہ سب کو انہیں سجدہ کرنے کو کہا گیا۔ سجدے کا مطلب ہے عاجزی اور گڑ گڑانا، اس کی انتہا ہے زمین پر پیشانی کو ٹکا دینا۔ یہ سجدہ اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، یعنی یہ سجدہ جو ہوتا ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکا دینا، عاجزی کرتے ہوئے، یعنی بالکل جھک جانا کسی کے سامنے، انتہا ہوتی ہے جھکنے کی جب ہم سجدہ کرتے ہیں، اور یہ سجدہ جو ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شوہر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پوری رسپانسبلٹی ہوتی ہے بیوی کی، اس کی پوری دنیا میں اس کو وہ اچھی طرح سے رکھتا ہے، پھر اسے دینی تعلیم دیتا ہے، اسے آگ سے بچاتا ہے، اسے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اس کو اپنے ساتھ صحیح راستے پر لے کر چلتا ہے۔ تو اتنی ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں شوہر کی بیوی کے لیے، اور بیوی کو ہر طرح سے آزاد رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اوپر گھر خرچ چلانے کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کسی قسم کا۔ اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا، لیکن باقی ساری رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے شوہر پہ رکھی ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ صرف اور صرف ہم اللہ کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو سجدہ جس کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں آدم علیہ السلام کو کرنے کا، یہ سجدہ تعظیم تھا، یہ سجدہ تعظیم تھا کسی کو عزت دینے کے لیے۔ لیکن اب ہماری شریعت میں یہ سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سجدہ تعظیم جو تھا، ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی پڑھا تھا کہ ان کی شریعت میں بھی جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی عزت اور فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی کہ ان کا جو مرتبہ ہے، جو انسان کا مرتبہ ہے، وہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے اور وہ جنوں سے بھی اوپر ہے، کیونکہ یہ سجدہ وہ اکرام و تعظیم کے طور پر تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر، یعنی کوئی عبادت نہیں کرنے کو کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ انسان جو ہے وہ اس کا جو درجہ ہے وہ فرشتوں اور جنوں سے اوپر ہے۔
پر اب عزت کے لیے بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور نافرمان ہو گیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا، اور یہ بھی ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اس لیے اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ حکم اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حسد اور تکبر سب سے پہلا گناہ تھا جس کو کرنے والا ابلیس تھا۔ نافرمانی کی اللہ کی، حسد کیا، تکبر کیا، تو یہ پہلے گناہ تھے جو ابلیس نے کیے۔ اس نے تکبر میں آ کر یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جبکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کرنے والا تھا، اسی وجہ سے فرشتے اسے اپنے ساتھ لائے تھے، لیکن اپنی غرور میں اندھا ہو کر وہ یہ بھی بھول گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا، پراؤڈ فیل کیا، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا، عزت کا سجدہ، جو اب حرام ہے۔ اب ہم اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتے۔